بنو امیہ کی ملوکیت کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر دینا۔ طبرانی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ سے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے، یعنی امر ولایت سپرد کرے۔ اس پر حبیبہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو قمیص پہنائے گا؟ فرمایا ہاں، لیکن اس میں بلا و سختی ہے۔ اسے 3 مرتبہ فرمایا۔ ابن عساکر نے حضرت عائشہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاویہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس امت کے امر کا والی بنائے گا، تو تم خیال رکھنا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ حضرت حبیبہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو ولایت عطا کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر اس میں بلا و سختی ہے، اور یہ بات 3 مرتبہ فرمائی۔ امام احمد نے ابو ہریرہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاویہ، اگر تم حکومت کے والی بنو تو اللہ سے ڈرنا اور انصاف کرنا۔ انہوں نے کہا، اس کے بعد میں گمان رکھنے لگا کہ میں امارت کے ساتھ ضرور مبتلا ہوں گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہاں تک کہ میں مبتلا ہوا۔ ابو یعلا نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اس کی مثل روایت کی ہے۔ ابن عساکر نے بروایت حسن حضرت امیر معاویہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، میرے بعد میری امت کے معاملات کے تم والی بنو گے، تو جب ایسا ہو تو امت کے محسنوں کو آگے بڑھانا اور امت کے بدکاروں سے درگزر کرنا۔ تو میں اس کا امیدوار رہا، یہاں تک کہ میں اس جگہ پہنچا۔ دیلمی نے حسن بن علی سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے علی مرتضیٰ سے سنا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، یہ دن و رات ختم نہ ہوں گے جب تک کہ معاویہ کی بادشاہت نہ ہو۔ ابن سعد و ابن عساکر نے مسلمہ بن مخلد سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے امیر معاویہ سے فرمایا، اللہم علمہ الکتاب ومکلہ فی البلاد وقہ العذاب، اے خدا معاویہ کو کتاب کا علم دے اور انہیں شہروں میں قدرت دے اور انہیں عذاب سے محفوظ رکھ۔ ابن عساکر نے عرہ بن عویم سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا، کشتی کیجیے، تو امیر معاویہ اس کی طرف بڑھے اور فرمایا، تجھ سے کشتی لڑتا ہوں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاویہ کبھی مغلوب نہ ہوں گے، اور انہوں نے اعرابی کو پچھاڑ دیا۔ چنانچہ جب صفین کا دن آیا تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر یہ حدیث مجھے یاد ہوتی تو میں معاویہ سے جنگ نہ کرتا۔ بیہقی نے نافع سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری نسل میں ایک شخص ہوگا جس کے چہرے پر بدنما نشان ہوگا، مگر وہ زمین کو انصاف سے بھر دے گا۔ حضرت نافع نے کہا، میں گمان نہیں رکھتا مگر یہ کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ہیں۔ بیہقی نے حضرت نافع سے روایت کی، انہوں نے کہا، اکثر ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں اس شخص کو جان لیتا کہ جو حضرت عمر کی نسل میں سے ہے اور اس کے چہرے پر بدنما نشان ہے، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا۔ بیہقی نے عبداللہ بن دینار سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ لوگ دنیا کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ وہ اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ آل عمر سے شخص کی خلافت نہ ہو جس کی خلافت حضرت عمر کی خلافت کے مشابہ ہے۔ تو لوگ بلال بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا گمان رکھتے تھے، کیونکہ ان کے چہرے پر بدنما نشان تھا، مگر وہ نہ ہوئے، اور وہ شخص حضرت عمر بن عبداللہ ہوئے، کیونکہ ان کی والدہ عاصم بن عمر بن الخطاب کی بیٹی تھیں۔
عبداللہ بن امام احمد نے الزوائد میں حضرت علی مرتضیٰ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ بنی امیہ پر لعنت نہ کرو، کیونکہ ان میں ایک امیر ایسا ہے جو مرد صالح ہے، یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ بحقی نے سعید بن المسیب سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ خلفاء حضرت ابو بکر اور 2 عمر ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا دوسرے عمر کون ہیں؟ فرمایا قریب ہے کہ تم اسے جان لوگے۔ بحقی نے فرمایا کہ حضرت ابن المسیب حضرت عمر بن عبدالعزیز سے 2 سال پہلے فوت ہوئے اور انہوں نے یہ بات توفیق الہی سے سنائی۔ ابو یعلا و بحقی نے ابو ہریرہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابو العاص کے بیٹوں کی تعداد 40 تک پہنچ جائے گی تو لوگ اللہ کے دین سے فریب کریں گے اور اللہ کے مال کو دوست سمجھیں گے اور اللہ کے بندوں کا تمسخر اڑائیں گے۔ بحقی نے ابن موہب سے روایت کی کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو ان کے پاس مروان آیا اور اس نے کہا اے امیر المومنین میری حاجت پوری کیجیے، خدا کی قسم میں عظیم مشقت میں مبتلا ہوں، میں 10 بچوں کا باپ ہوں، 10 کا چچا اور 10 بہنوں کا بھائی ہوں۔ جب مروان پشت پھیر کر گیا تو حضرت ابن عباس معاویہ کے ساتھ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، تو معاویہ نے کہا اے ابن عباس کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب الحکم کے بیٹوں کی تعداد 30 تک پہنچ جائے گی تو لوگ اللہ کے مال کو اپنے درمیان دولت سمجھیں گے اور اللہ کے بندوں کا تمسخر اڑائیں گے اور کتاب اللہ کے ساتھ فریب کریں گے، اور جب ان کی تعداد 499 تک پہنچ جائے گی تو ان کی ہلاکت کھجور کے چبانے سے زیادہ جلدی ہوگی۔ یہ سن کر ابن عباس نے فرمایا خدا گواہ ہے، بالکل درست ہے۔ پھر مروان کو اپنی کوئی حاجت یاد آئی اور اس نے عبد المالک کو امیر معاویہ کے پاس بھیجا اور عبد الملک نے معاویہ سے اس کی حاجت کے بارے میں گفتگو کی۔ جب عبد الملک واپس چلا گیا تو امیر معاویہ نے کہا اے عباس کیا آپ کو علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں ذکر فرمایا اور کہا کہ یہ 4 ظالم و جابر بادشاہوں کا باپ ہے۔ اس پر حضرت ابن عباس نے فرمایا خدا گواہ ہے بالکل صحیح ہے۔ حاکم نے ابو ذر سے روایت کی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ جب بنو امیہ کی تعداد 40 تک پہنچ جائے گی تو وہ اللہ کے بندوں سے تمسخر، اللہ کے مال کو دولت اور کتاب اللہ سے فریب کریں گے۔ ابو یعلا و حاکم اور بحقی نے ابو ہریرہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ بنی الحکم میرے ممبر پر اس طرح کود رہے ہیں جیسے بندر کودتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تبسم کرتے دیکھا اور نہ خاطر جمع کی حالت میں، یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی۔ بحقی نے ابن المسیب سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ بنو امیہ آپ کے ممبر پر ہیں، آپ نے اسے برا جانا تو اللہ تعالی نے آپ پر وحی فرمائی یہ دنیا ہے، انہیں دنیا ہی دوں گا، اس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ ترمذی اور حاکم اور بحقی نے حسن بن علی مرتضیٰ سے روایت کی، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ بنو امیہ آپ کے ممبر پر فردن فردن خطبہ دے رہے ہیں، آپ کو یہ ناگوار معلوم ہوا تو اس وقت یہ آیت کریمہ ان اعطیناک الکوثر اور ان انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر الآیات نازل ہوئیں تو بنو امیہ کی حکومت 1000 مہینے تک رہی۔ قاسم بن فضل نے فرمایا ہم نے بنو امیہ کی حکومت کی مدت شمار کی تو وہ 1000 مہینہ تھی، نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ۔
ابو یعلا و حاکم اور بحقی نے عمر بن مرہ جہنی سے روایت کی، ان کو حضور کی صحبت حاصل تھی۔ انہوں نے کہا کہ حکم بن ابو العاص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا، اس سانپ کو یا سانپ کے بچے کو آنے کی اجازت دے دو، اللہ تعالیٰ اس پر اور جو اس کے صلب سے نکلے اس پر سوائے مسلمانوں کے جو کہ بہت کم ہوں گے لعنت کرے۔ یہ لوگ دنیا کو چاہیں گے اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ وہ لوگ مکاری و فریبی ہوں گے، ان کو دنیا میں مال و دولت ملے گی اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ ہوگا۔ فاقہی نے زہری اور عطا خراسانی سے روایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کے لیے فرمایا، جب اس کی اولاد 30 یا 40 کو پہنچے گی تو وہ ملکوں کے بادشاہ بن جائیں گے۔ ابن نجیب نے اپنے رسالہ میں جبیر بن مطعم سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو حکم بن العاص آپ کے سامنے سے گزرا۔ نبی کریم نے فرمایا، جو اولاد اس کی صلب میں ہے میری امت کے لیے افسوسناک ہے۔ ابن ابی اسامہ نے ابو ہریرہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی امیہ کے ظالم و جابر لوگوں میں سے ایک کی ناک سے میرے اس منبر پر ضرور خون بہے گا۔ تو عمر بن سعید بن العاص کی ناک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر خون بہا، یہاں تک کہ منبر کی سیڑھیوں سے خون بہنے لگا۔ حکومت بنی عباس کی خبر دینا، امام احمد و حاکم اور بحقی و ابو نعیم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، آپ نے فرمایا، دیکھو کیا آسمان میں کسی ستارے کو دیکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، ہاں ثریا کو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا، سنو، ان ستاروں کی تعداد کے موافق تمہارے صلب کی اولاد اس امت کی حکمراں ہوگی اور وہ فتنے کے وقت حکمران ہوں گے۔ بزار ابن عدی، بحقی اور ابو نعیم نے ابو ہریرہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم میں نبوت و مملکت ہے۔ ابو نعیم نے ابن عباس سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھ سے ام الفضل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزری تو آپ نے فرمایا، تم ایک فرزند کی حاملہ ہو، جب وہ بچہ پیدا ہو تو اسے میرے پاس لانا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے بچہ کیسے ہوگا جبکہ قریش نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ وہ عورتوں کے پاس نہ آئیں گے۔ حضور نے فرمایا، یہ ایسا ہی ہوگا جیسا میں نے تم سے فرمایا۔ وہ کہتی ہیں جب میرے بچہ ہوا تو اسے آپ کے پاس لائی اور حضور نے اس کے داہنے کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی، اس بچے کے منہ میں لعاب دہن اقدس ڈالا اور اس کا نام عبداللہ رکھا، پھر فرمایا، خلفاء کے باپ کو اب لے جاؤ۔ جب میں نے حضرت عباس سے واقعہ عرض کیا تو وہ حضور کی خدمت میں آئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، جو بات تم سے ام الفضل نے کہی ہے وہ حقیقت ہے، یہ ابو الخلفاء ہے، یہاں تک کہ ان میں سے کچھ بدکار ہوں گے اور کچھ ان میں سے ہدایت یافتہ ہوں گے، حتیٰ کہ ان میں سے ایک وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ ابن عدی و ابو نعیم اور بحقی نے ابن عباس سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ دحیہ کلبی کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام ہیں، مگر میں یہی گمان کرتا رہا کہ دحیہ کلبی ہیں۔ میں سفید لباس پہنے ہوئے تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ تو سفید لباس پہنے ہوئے ہیں اور ان کی اولاد سیاہ لباس پہنے گی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں آپ کے ساتھ جا رہا تھا تو آپ کے ساتھ داہیہ تھے۔ پھر حضور نے جبرائیل کی بات ان سے بیان کی اور ان کی آنکھیں جانے کا ذکر کیا اور فرمایا، وہ بینائی موت کے وقت واپس آ جائے گی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خراسان سے سیاہ جھنڈے آئیں گے اور قتال عظیم کریں گے۔ بحقی نے ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اس خزانے یعنی کعبہ معظمہ کے پاس 3 شخص جنگ کریں گے اور وہ تینوں خلفاء کی نسل سے ہوں گے اور ان میں سے کسی کو اس کا حق نہ پہنچے گا۔ پھر خراسان سے سیاہ جھنڈوں والے آئیں گے اور وہ تم کو اس طرح قتل کریں گے کہ تم نے اس کی مانند قتال کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ بحقی و ابو نعیم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، فرمایا، خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، کوئی چیز انہیں نہ پھیر سکے گی یہاں تک کہ وہ ایلیا میں نصب ہو جائیں گے۔ بحقی نے ابان بن ولید بن عتبہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس امیر معاویہ کے پاس آئے تو میں موجود تھا۔ ان سے امیر معاویہ نے کہا، کیا تمہارے لیے دولت یعنی حکومت ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ امیر معاویہ نے پوچھا، تمہارے مددگار کون ہوں گے؟ کہا، اہل خراسان اور بنی امیہ بنی ہاشم سے کئی مرتبہ لڑیں گے۔ حاکم و ابو نعیم نے ابن مسعود سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم میں وہ اہل بیت ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی ہے، اور میرے بعد میرے اہل بیت شدید بلاؤں سے دوچار ہوں گے اور ان کو منتشر کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس جگہ سے ایک قوم آئے گی اور دست اقدس سے مشرق کی جانب اشارہ فرمایا، اور وہ سیاہ جھنڈے تھامے ہوں گے اور وہ حق کو مانگیں گے مگر کوئی انہیں حق نہ دے گا، تو وہ جنگ کریں گے اور غالب رہیں گے اور انہیں حق دیا جائے گا، یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں ایک شخص کے اسے سپرد کریں گے اور وہ زمین کو عدل سے اس طرح بھر دے گا جس طرح ظلم و جور سے زمین بھر گئی ہوگی۔ حاکم نے ابو سعید خدری سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت میں سے ایک شخص زمانے کے خاتمے اور فتنوں کے ظاہر ہونے کے وقت ظاہر ہوگا، اس کا نام صفاح ہوگا، اس کی داد و دہش دونوں ہاتھوں سے مال میں ہوگی۔ بحقی و ابو نعیم نے بروایت ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، فرمایا، ہم میں سے صفاح، منصور اور مہدی ہوں گے۔ بحقی نے بسند صحیح ابن عباس سے روایت کی، فرمایا کہ ہم میں سے 3 شخص ہوں گے جو اہل بیت سے ہوں گے۔ زبیر بن بکار نے موفقیات میں حضرت علی مرتضیٰ سے روایت کی، جس وقت ابن ملجم نے آپ کو مجروح کیا اور آپ نے وصیت فرمائی تو اس وصیت میں آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی خبر دی ہے جو آپ کے بعد اختلافات رونما ہوں گے، اور مجھے عہد شکنوں، دین سے نکل جانے والوں اور ظلم و جور کرنے والوں سے لڑنے کا حکم دیا ہے۔ مجھے ان زخموں کی خبر دی جو مجھے پہنچے ہیں، اور مجھے بتایا کہ امیر معاویہ اور اس کا بیٹا یزید حکومت کرے گا، اس کے بعد بنی مروان کو حکومت پہنچ جائے گی اور وہ اسے وراثت بنا لیں گے۔ اب امر خلافت بنی امیہ کو پہنچنے والا ہے، اس کے بعد بنی عباس کی جائے گی، اور مجھے اس جگہ کی مٹی دکھائی گئی جہاں حسین قتل کیے جائیں گے۔ نیز انہوں نے مغیرہ بن شعبہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب نے مجھ سے فرمایا، خدا کی قسم، بنو امیہ اسلام کو ننگا کر کے رکھ دیں گے، اس کے بعد اسے اندھا کر دیں گے، پھر یہ نہ جانا جائے گا کہ اسلام کہاں ہے، اور یہ نہ معلوم ہوگا کہ اسلام کا والی کون ہے، اور اسلام ادھر ادھر پھرتا رہے گا، جہاں خدا چاہے یہ حالت 136 تک رہے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالی سفرا کو بھیجے گا، جس طرح بادشاہ کے سفرا ہوتے ہیں، ان کی خوشبو پاکیزہ ہوگی، اور اس اللہ تعالی اسلام کی سماعت و بصارت کو پھیر دے گا۔ میں نے پوچھا وہ لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ عراقی، مشرقی اور عجمی ہوں گے، اور کم ہے جو ہو گیا اور کم ہے جو ہو رہے گا۔
حاکم نے صحیح بتا کر ابو مسعود انصاری سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین تم میں ہمیشہ رہے گا اور تم ہی اس کے والی ہو جب تک تم نئے نئے اعمال نہ کرو، ورنہ تم سے یہ ولایت چھن جائے گی۔ لہٰذا جب تم ایسا کرو گے تو تم پر اللہ تعالی شریروں کو مسلط کرے گا اور وہ تمہاری کھال اس طرح ادھیڑیں گے جس طرح درخت سے پوست چھیلا جاتا ہے۔ بخاری نے امیر معاویہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امر قریش میں رہے گا جب تک قریش دین پر قائم ہیں، جو بھی ان سے دشمنی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے منہ کے بل اوندھا کر دے گا۔ حاکم نے ضحاک بن قیس سے روایت کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، حکمراں ہمیشہ قریش میں سے رہے گا۔ حکومت ترکیہ کی خبر دینا۔ طبرانی و ابو نعیم نے ابن مسعود سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکوں کو اپنے حال پر رہنے دو جب تک وہ تم سے کچھ نہ کہیں، کیونکہ میری امت میں سب سے پہلے جو ان کا ملک چھینے گا اور ان کو اللہ تعالی جس چیز کا مالک کرے گا وہ بنو قنطورہ ہیں۔ کہا گیا ہے کہ قنطورہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باندی کا نام ہے، ان سے ان کی اولاد ہوئی اور انہی میں سے ترک اور چینی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ قنطورہ ترکوں کے باپ کا نام تھا۔ ابو نعیم نے ابو بکرہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک علاقہ ہے جس کا نام بصرہ یا بصیرہ ہے، وہاں کچھ مسلمان اتریں گے، ان کے قریب نہر ہوگی جس کا نام دجلہ ہے، اس پر ان کا پل ہوگا اور وہاں رہنے والے کثرت سے ہو جائیں گے۔ جب آخر زمانہ ہوگا تو بنو قنطورہ آئیں گے، ان کے چہرے چوڑے اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، یہاں تک کہ وہ نہر کے کنارے پر اتریں گے اور لوگ 3 فرقوں میں بٹ جائیں گے، ایک فرقہ اپنی اصل کے ساتھ ملحق رہے گا اور وہ ہلاک ہو جائے گا، اور ایک فرقہ اپنی جانوں کو بچائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا، اور ایک فرقہ ان سے جنگ کرے گا اور خوب شدت سے جنگ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے بقیہ لوگوں کو فتح دے گا۔ امام احمد و بزار اور حاکم نے بسند صحیح بریدہ سے روایت کی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، میری امت کو ایسی قوم کھینچے گی جن کے چہرے چپٹے اور آنکھیں چھوٹی ہوں گی، گویا ان کے چہرے ڈھال کی مانند ہوں گے، یہ 3 مرتبہ ہوگا، یہاں تک کہ ان کو جزیرۃ العرب میں پہنچا دیں گے۔ پہلی مرتبہ کے حملے میں جو لوگ بھاگ جائیں گے وہ نجات پائیں گے، اور دوسری مرتبہ کے حملے میں کچھ لوگ نجات پائیں گے، لیکن تیسری مرتبہ کے حملے میں جو لوگ ان میں سے باقی رہ جائیں گے ان کا وہ استحصال کر دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا، وہ ترک ہوں گے، قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ اپنے گھوڑوں کو مسلمانوں کی مسجدوں کے ستونوں سے باندھیں گے۔ ابو یعلا نے معاویہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، اہل عرب پر ترک ضرور غالب ہوں گے، یہاں تک کہ وہ اہل عرب کو شیخ و قیسوم کے پودوں کی مانند کر دیں گے۔ طبرانی و حاکم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، گویا میں ترکوں کو دیکھ رہا ہوں جو ایسے اونٹوں پر تمہارے اوپر آئے ہیں جن کے کان چرے ہوئے ہیں اور ان کو فرات کے کنارے باندھ رہے ہیں۔ حاکم نے صحیح بتا کر حذیفہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، یہ قبیلہ مضر ہمیشہ مرد صالح کو قتل کرتے رہیں گے اور ان کو ہلاک کر کے نابود کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے ایسے لشکر سواروں کو بھیجے گا جو انہیں قتل کرے گا۔
امام احمد و طبرانی اور ابو یعلا نے بسند صحیح عمار بن یاسر سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا میرے بعد ایک قوم آئے گی جو ایک دوسرے کو قتل کر کے حکومت حاصل کرے گی۔ شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خبر دینا۔ امام احمد و ابن ماجہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً اس کی مثل اور بازار نے حضرت جابر سے اس کی مانند روایت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوہ احد پر ارشاد کہ تجھ پر 2 شہید موجود ہیں۔ ابو یعلا نے بسند صحیح سہل بن سعد سے روایت کی کہ کوہ احد نے حرکت کی، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان ذو النورین تشریف فرما تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد قائم رہ، تجھ پر نبی اور صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ طبرانی نے ابن عمر سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما تھے تو ابو بکر صدیق نے آنے کی اجازت مانگی، آپ نے فرمایا انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو۔ پھر حضرت عمر نے اجازت مانگی، آپ نے فرمایا انہیں اجازت دے دو اور جنت و شہادت کی بشارت دے دو۔ پھر حضرت عثمان نے اجازت مانگی، آپ نے فرمایا انہیں جنت و شہادت کی بشارت اور اجازت دے دو۔ طبرانی نے بسند صحیح عبد الرحمن بن یسار سے روایت کی، انہوں نے کہا میں حضرت عمر فاروق کی رحلت کے دن موجود تھا، اس دن آفتاب کو گہن ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں ارشاد گرامی۔ شیخین نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بئر عریس تشریف لے گئے اور اس کنویں کی دیوار پر بیٹھے اور آپ اس کے وسط میں تھے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے قدمہائے مبارک کنویں میں لٹکا کر اپنی پنڈلیاں کھول لیں۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں کہا، آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور دربان رہوں گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق آئے، میں نے عرض کیا آپ اپنی جگہ رہیے، اور میں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابو بکر صدیق تشریف لائے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو۔ تو وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کی داہنی جانب دیوار پر بیٹھ گئے اور پاؤں لٹکا دیے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، میں نے عرض کیا حضرت عمر آئے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں، فرمایا انہیں اجازت دے کر جنت کی بشارت دے دو۔ تو وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب دیوار پر بیٹھ گئے اور پاؤں لٹکا دیے۔ پھر حضرت عثمان آئے اور میں نے عرض کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں، فرمایا انہیں اجازت دے کر اس بلوے پر جو انہیں پہنچے گا جنت کی بشارت دے دو۔ تو وہ آئے اور انہوں نے دیوار پر بیٹھنے کی جگہ نہ پائی تو وہ ان کے مقابل کنویں کی دیوار پر بیٹھ گئے اور پاؤں لٹکا دیے۔ حضرت سعید بن المسیب نے فرمایا میں نے اس کی تعویل ان کی قبروں سے لی ہے۔ طبرانی نے اوسط میں اور بحقی نے زید بن ارقم سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا اور فرمایا جاؤ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچو اور ان کو تم اپنے گھر میں چادر لپیٹے بیٹھا ہوا پاؤ گے اور ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ وہاں سے چل کر ثنیہ پر آ جانا اور تم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دراز گوش پر سوار اس حال میں پاؤ گے کہ ان کے سر کا اگلا حصہ کھلا ہوگا اور انہیں جنت کی بشارت دے دو۔ اس کے بعد تم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچو، ان کو بازار میں خرید و فروخت کرتا پاؤ گے اور انہیں شدید بلا و مصیبت کے بعد جنت میں داخل ہونے کی بشارت دے دو۔ تو میں گیا اور ان سب کو اسی حال میں پایا جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احوال کی خبر دی تھی۔
ابن ابی خثیمہ نے اپنی تاریخ اور ابو یعلا و بزار اور ابو نعیم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باغ میں تھا تو کسی آنے والے نے دستک دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس رضی اللہ عنہ جاؤ دروازہ کھول کر اسے جنت کی بشارت دے کر میرے بعد خلافت کی بشارت دے دو۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر کسی شخص نے دستک دی، حضور نے فرمایا اے انس جاؤ انہیں جنت اور میرے بعد خلافت کی بشارت دے دو۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عمر فاروق تھے۔ اس کے بعد پھر کسی نے دستک دی، آپ نے فرمایا دروازہ کھول کر انہیں جنت اور میرے بعد خلافت کی بشارت دے دو کیونکہ وہ شہید کیے جائیں گے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ امام احمد و طبرانی اور ابو نعیم نے حضرت ابن عمر سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ایک نخلستان میں تشریف فرما تھے تو کسی نے آہستہ آواز کے ساتھ اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا انہیں اجازت دے دو اور اس بلوے پر جس کا انہیں واسطہ ہوگا جنت کی بشارت دے دو۔ تو وہ عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ طبرانی نے زید بن ثابت سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا میرے ساتھ عثمان چلے، اس وقت میرے پاس ایک فرشتہ تھا، اس نے کہا یہ شہید ہوں گے اور ان کی قوم ان کو شہید کرے گی اور ہم تمام فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں۔ بزار و طبرانی نے اوسط میں حضرت زبیر بن عوام سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ایک قریشی آدمی کو قتل کر کے فرمایا آج کے بعد جبر کے ساتھ کسی قریشی کو قتل نہیں کیا جائے مگر ایک آدمی عثمان بن عفان کو قتل کرے گا، لہٰذا تم اس آدمی کو قتل کر دینا، اگر تم نے اسے قتل نہ کیا تو تم بکریوں کی مانند قتل کیے جاؤ گے۔ حاکم نے صحیح بتا کر اور بحقی نے ابو ہریرہ سے روایت کی، انہوں نے اس وقت فرمایا کہ جب حضرت عثمان کو بلوائیوں نے محصور کر رکھا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا فتنہ و اختلاف رونما ہوگا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس وقت کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تم امیر اور ان اصحاب کے دامن سے وابستہ رہنا، اور حضرت عثمان کی طرف اشارہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الدار میں حضرت عثمان سے جنگ نہ کرنے کا وعدہ کر لیا۔ ابن ماجہ و حاکم نے صحیح بتا کر اور بحقی و ابو نعیم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا اور آپ ان کی طرف اشارہ فرما رہے تھے اور حضرت عثمان کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ چنانچہ جب یوم الدار یعنی وہ دن آیا جس میں انہیں محصور کیا گیا تو ہم نے عرض کیا کیا آپ جنگ نہیں کریں گے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس امر کا عہد لیا ہے، لہٰذا میں اس پر اپنی جان کا خیال نہ کروں گا، صابر رہوں گا۔ حاکم و ابن ماجہ اور ابو نعیم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا یعنی خلافت دے گا، تو اگر منافقین تم سے اسے اتارنا چاہیں تو اسے نہ اتارنا۔ ابو یعلا نے ام المومنین حضرت حفصہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حضرت عثمان کے پاس بھیجا اور ان سے کہلوا لیا کہ تم مقتول و شہید ہوگے، لہٰذا تم صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ تمہیں صبر کا اجر دے گا، اور اس قمیص کو نہ اتارنا جسے اللہ تعالیٰ 12 سال 6 مہینے پہنائے رکھے گا۔ پھر جب حضرت عثمان واپس ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں صبر دے، کیونکہ تم بہت جلد شہید کیے جاؤ گے اور اس حال میں جان دو گے کہ تم روزے سے ہوگے اور میرے ساتھ افطار کرو گے۔
ابن عدی اور ابن عساکر نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، میرے بعد تمہیں خلافت دی جائے گی اور منافقین چاہیں گے کہ تم اسے چھوڑ دو تو تم اسے نہ چھوڑنا، اور تم اس دن روزہ رکھنا کیونکہ تم میرے پاس افطار کرو گے۔ حاکم نے صحیح بتا کر عبداللہ بن حوالہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ایک ایسے شخص پر بلوا کرو گے جو چادر سے امامہ باندھے ہوگا اور وہ جنتی لوگوں کی بیعت لے گا۔ تو جب لوگوں نے حضرت عثمان پر بلوا کیا تو وہ ہیری چادر کا امامہ باندھے بیعت لے رہے تھے۔ حاکم نے ابن عباس سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، تم اس حال میں قتل کیے جاؤ گے کہ تم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہوگے اور تمہارے خون کا قطرہ آیت کریمہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر گرے گا۔ ذہبی نے کہا یہ روایت موضوع ہے۔ امام احمد و طبرانی و حاکم نے صحیح بتا کر اور بحقی نے عبداللہ بن حوالہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 3 باتوں سے محفوظ رہا اس نے نجات پائی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا باتیں ہیں؟ فرمایا، میری رحلت ہے اور اس خلیفہ کا قتل ہے جو حق پر قائم رہ کر حق پر جان دے گا اور دجال کے فتنے سے۔ اور طبرانی نے اس کی مثل عقبہ بن عامر سے روایت کی ہے۔ حاکم نے صحیح بتا کر اور بحقی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی چکی 35 یا 36 یا 37 سال کے بعد گھومے گی، تو اگر وہ لوگ ہلاک ہوئے جو راہ ثواب ہلاک ہونے والوں میں سے ہے، اور اگر ان کا دین ان کے لیے قائم رہا تو 70 سال تک قائم رہے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدت گزشتہ سال سے ہے؟ فرمایا، نہیں، جو آئندہ آئے گا۔ بحقی نے فرمایا، چنانچہ ایسا ہی واقع ہوا۔ بنی امیہ کی حکومت اس حال میں رہی یہاں تک کہ جب ان میں سستی درانداز ہوئی تو 70 ہجری کے قریب خراسان سے دعویٰ کرنے والوں کا ظہور ہوا۔ حاکم نے صحیح بتا کر اور ابن ماجہ نے مرہ بن قعب سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ قریب تر ہونے والے فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک شخص کپڑے سے منہ لپیٹے گزرا، آپ نے فرمایا اس دن یہ شخص ہدایت پر ہوگا۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو وہ عثمان تھے۔ بحقی نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم اپنے امام کو قتل نہ کرو گے اور ایک دوسرے کو اپنی تلوار سے قتل کرو گے، اور تمہارے شریر لوگ تمہاری دنیا کے وارث بن جائیں گے۔ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے چلہ سے تیر۔ بحقی اور ابو نعیم نے المعرفہ میں عبد الرحمن بن عدیس سے روایت کی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے چلہ سے تیر نکل جاتا ہے، اور وہ لوگ لبنان کے پہاڑوں میں قتل کیے جائیں گے۔ ابن لہیعہ نے کہا کہ عبد الرحمن بن عدیس ان بلوائیوں میں شامل تھا جو اہل مصر کے ساتھ قتل عثمان کی غرض سے چلے تھے۔ ان بلوائیوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا۔ اس واقعہ کے 1 یا 2 سال بعد لبنان کے پہاڑ میں ابن عدیس کو قتل کیا گیا۔ حارث بن ابی اسامہ نے اپنی مسند میں مہاجر بن حبیب سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان نے عبداللہ بن سلام کو کسی کو
بھیج کر بلوایا، وہ اس وقت محصور تھے۔ حضرت عثمان نے عبداللہ سے کہا، اپنا سر اٹھا کر اس روزن کو دیکھو۔ آج رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روزن سے رونق افروز ہوئے اور فرمایا، اے عثمان، کیا تم محصور ہو؟ میں نے عرض کیا، ہاں۔ تو آپ نے ایک ڈول لٹکایا اور میں نے اس سے پانی پیا اور میں اپنے اندر اس کی ٹھنڈک اب تک پا رہا ہوں۔ اس کے بعد حضور نے مجھ سے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں اللہ تعالی سے دعا کروں، وہ تمہیں ان پر غالب کر دے گا، اور اگر تم چاہو تو ہمارے پاس آ کر افطار کرو۔ تو میں نے آپ کے پاس حاضر ہونے کو اختیار کیا اور وہ اسی دن شہید کیے گئے۔ محصور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی پلانا۔ ابن منی نے اپنی مسند میں بطریق نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کی کہ جب حضرت عثمان محصور ہو گئے تو وہ روزے سے رہنے لگے۔ ایک دن افطار کا وقت آیا تو انہوں نے بلوائیوں سے افطار کے لیے شیریں پانی مانگا، مگر آپ انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے تشنگی کے عالم میں رات بسر کی۔ پھر جب سحر کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھت سے رونق افروز ہوئے، آپ کے ساتھ پانی کا ڈول تھا۔ آپ نے فرمایا، اے عثمان، پانی پیو۔ تو میں نے پیا یہاں تک کہ میں سیراب ہو گیا۔ پھر فرمایا، اور زیادہ پیو۔ تو میں نے پیا یہاں تک کہ میں سیر ہو گیا۔ ابو نعیم نے عدی بن حاتم سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عثمان کی شہادت کے دن ایک آواز سنی، اس نے کہا، ابشر یا ابن عفان بروحی و ریحان، ابشر یا ابن عفان بربی غیر غضبان، ابشر یا ابن عفان یغفران و رضوان۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ طبرانی و ابو نعیم نے مسہر بن جبیش سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت عثمان کو رات میں دفن کیا تو ہمارے پیچھے سے ایک انبوہ نے ڈھانپ لیا اور ہم لوگ ڈر گئے، قریب تھا کہ منتشر ہو جائیں۔ ایک منادی نے پکارا، ڈرو نہیں، اپنی جگہ پر جمے رہو، ہم اس لیے آئے ہیں کہ تمہارے ساتھ حضرت عثمان کے جنازے میں شریک ہوں۔ تو مسہر کہا کرتے تھے، خدا کی قسم وہ انبوہ فرشتوں کا تھا۔ ابو نعیم نے عروہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان کا جنازہ حش کوکب میں 3 دن رکھا گیا، لوگوں نے انہیں دفن نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ ایک ہاتف نے ندا دی، ان کو دفن کرو اور ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو، کیونکہ اللہ تعالی نے ان پر صلاۃ پڑھ لی ہے۔ ابن سعد نے مالک بن ابی عامر سے روایت کی، انہوں نے کہا، لوگ حش کوکب میں اپنے مردوں کو دفن کرنے سے بچا کرتے تھے۔ اس پر حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے کہ ان قریب ایک مرد صالح فوت ہوگا اور اسے اس جگہ دفن کیا جائے گا اور لوگ اس کی اقتدا کریں گے۔ چنانچہ حضرت عثمان پہلے شخص تھے جو اس جگہ دفن کیے گئے۔ ابو نعیم نے بروایت عثمان بن مرہ ان کی والدہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اوپر 3 دن تک جنات کو حضرت عثمان پر نوحہ کرتے سنا ہے۔ ان کے نوحہ کا ایک بند یہ ہے، لیتہ الحسبۃ اذ یرمون بالزہر الصلاب ثم جاء وبکرۃ یبغون صقر کالشہاب زینہم فی الحی والمجلس فکاک الرقاب۔ ابن سعید نے مجاہد سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے محاصرہ کر رکھا تھا چھت پر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، تم لوگ مجھے قتل کر کے پھر کبھی مقبول نماز نہ پڑھ سکو گے اور اخروی ثواب کی خاطر تم کبھی جہاد نہ کر سکو گے اور نہ تم میں تمہارے درمیان غنیمت تقسیم ہوگی۔ جب وہ لوگ ارادہ قتل سے باز نہ آئے تو آپ نے دعا کی، اللہم
احصاهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقى منهم احدا، اے خدا ایک ایک کو گھیر لے اور ان کو چن چن کر قتل کر دے اور ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ مجاہد نے کہا ان میں سے فتنے کے دن جو مارے گئے 100 مارے گئے، اور یزید نے اہل مدینہ کی طرف 20,000 کا لشکر بھیجا اور 3 دن تک انہوں نے قتل مباح رکھا اور اس کی مداہنت سے انہوں نے جو چاہا کیا۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی شہادت کی خبر دینا۔ حاکم نے صحیح بتا کر حضرت علی مرتضیٰ سے روایت کی، آپ نے کہا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس جگہ اور اس جگہ ضرب لگائی جائے گی، اور حضور نے دونوں کن پٹیوں کی طرف اشارہ کیا اور ان دونوں زخموں سے خون بہہ کر تمہاری داڑھی کو رنگین کر دے گا۔ اس کی علی مرتضیٰ سے کئی سندیں ہیں۔ حاکم نے صحیح بتا کر اور ابو نعیم نے عمار بن یاسر سے روایت کی، آپ نے کہا کہ میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا وہ شخص بڑا شقی ہے جو تمہاری اس جگہ پر ضرب لگائے گا، کنپٹی پر یہاں تک کہ اس کے خون سے داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ اور حضرت جابر بن سمرہ اور صہیب رومی سے اس کی مثل وارد ہے جس کو ابو نعیم نے نقل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ فوت نہ ہوں گے مگر مقتول۔ حاکم نے حضرت انس سے روایت کی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے یہاں پہنچا، وہ اس وقت علیل تھے، آپ کے پاس حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق موجود تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا میرا گمان یہ ہے کہ اب یہ فوت ہونے والے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز فوت نہ ہوں گے مگر مقتول ہو کر، اور ہرگز فوت نہ ہوں گے مگر اس حال میں کہ غیظ سے بھرے ہوں گے۔ حاکم بہقی اور ابو نعیم نے زہری سے روایت کی، انہوں نے کہا جب صبح کا وقت ہوا تو حضرت علی بن ابی طالب قتل کیے گئے۔ بیت المقدس میں جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون برآمد ہوتا۔ ابو نعیم نے بطریق زہری حضرت سعید بن المسیب سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جس دن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا اس کی صبح کو زمین سے جس کنکری کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا تھا۔ چند اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شہادت کی خبر دینا۔ مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ حرا پر تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، علی مرتضیٰ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم تھے، تو ایک بڑے پتھر نے جنبش کی تو حضور نے فرمایا ٹھہرا رہ، تجھ پر نبی یا صدیق یا شہیدوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ حاکم ابن ماجہ اور ابو نعیم نے جابر سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محبوب رکھتا ہے کہ زمین پر چلتا پھرتا شہید دیکھے تو اسے چاہیے کہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھے۔ طبرانی نے طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجھے دیکھتے تو فرماتے جو چاہتا ہے کہ زمین کے اوپر شہید کو چلتا پھرتا دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھے۔ حاکم نے صحیح بتا کر اور ابو نعیم نے بطریق زہری روایت کی، کہا کہ مجھے اسماعیل بن محمد بن ثابت انصاری نے اپنے والد سے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس بن شماس سے فرمایا اے ثابت تو کیا تم اس سے خوش نہیں کہ تمہاری زندگی محمود اور شہید ہو کر فوت ہو اور جنت میں داخل کیے جاؤ؟ انہوں نے عرض کیا میں اس پر خوش ہوں، تو انہوں نے محمود زندگی گزاری اور مسلمہ کذاب کے قتل کے دن وہ شہید ہو کر داخل جنت ہوئے۔